شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، محترم معقر حضرات علماء کرام، اس وقت میں ہم لوگ ایک افہام و تفہیم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. فہم دین یہ بہت ہی اہم اللہ کی نعمت ہے. اللہ جس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، یوں سمجھو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے جس کو دین کی سمجھ نہیں دی تو یوں سمجھو اس کے ساتھ اللہ کا خیر کا ارادہ نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، دین کی سمجھ ایک وہ ہے جس کو ہم نے سمجھا، کیا وہ دین کی سمجھ ہے؟ ایک وہ ہے جو ہمارے اکابر سمجھانا چاہتے ہیں. دو چیزیں ہیں، کیا وہ دین کی سمجھ ہے جو ہم نے سمجھا، یا وہ دین کی سمجھ ہے جو ہمارے اکابر ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، جتنی دین کی سمجھ اللہ نے مجھے عطا فرمائی، جس کو دوسرے جملے میں جتنا کام اللہ نے مجھ پر کھولا، اس میں سے میں 10% تمہیں سمجھا سکا.
اور جتنا میں نے تمہیں سمجھایا اس میں سے 10% تم نے سمجھا، اور جتنا تم نے سمجھا اس میں سے 10% تم کر رہے ہو۔ جتنا اللہ نے مجھ پر کام کھولا اس میں 10% میں تمہیں سمجھا سکا، اور جتنا میں نے تمہیں سمجھایا اس میں 10% تم نے سمجھا، اور جتنا تم نے سمجھا اس میں 10% کر رہے ہو۔ تو ہم دعوت کے اعتبار سے اگر غور کریں ہم نے اس کام کو کتنا سمجھا، تو تمام سمجھداری ہم لوگوں کے سامنے جب ظاہر ہوگی تو حقیقت یہ پتہ چلے گا ہم نے دعوت کو سمجھا ہی نہیں، اور جس کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ نہیں ہے، وہ ناسمجھ ہیں۔ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ نہیں ہے بلکہ ناسمجھ ہیں۔ سمجھ کے سمجھو، اسی لیے کہا گیا سمجھ کے سمجھو۔ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کے نہ سمجھے وہ میری سمجھ میں نہ سمجھے۔ وہ بعد میں بیٹھ کر 100 بار رٹیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا۔ جیسے مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مصرع پڑھتے تھے، جو لا کہا وہ لا ہوا، لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ آج بھی مولانا عمر صاحب کے کتبے میں لکھا ہوا ہے۔ یہ سب جدیدوں کو کہاں سمجھ میں آئے گا بتائیے؟ اس لیے دعوت کی سمجھ کون کتنا سمجھا وہ اس کسوٹی پر رکھ کر اگر ہم دیکھیں گے، جو کسوٹی مولانا الیاس علیہ الرحمہ کی ہے، جو کسوٹی مولانا یوسف علیہ الرحمہ کی ہے، جو کسوٹی حضرت مولانا انعام صاحب کی ہے، ہمارا اکابر کے، ہمارے مشائخ کے ہیں، علماء دارالعلوم دیوبند کی ہیں، اس کسوٹی میں رکھتے ہی نیل بتا دے گا انہیں نہ سمجھنے ڈکلیئر کرو، نہ سمجھ ہونا ڈکلیئر کرو، نہ سمجھ۔ تو اس لیے حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کون ہیں؟ بولو بھائی، نہ سمجھ کون ہے؟ جتنا سمجھنا چاہیے اتنا ہم نے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ارے بھائی سمجھیں گے؟ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم اگر سند الگ الگ نورانی قاعدہ جو پڑھتے ہیں ان کی بھی ایک سند ہے، سند نورانی قاعدہ، گویا وہ اپنے استاد سے الف سیکھے، الف بھی سندن بڑے استاد تک جا کر پہنچتی ہے۔ کوئی قرآن پاک ناظرہ پڑھ رہے ہیں، وہ سند بھی بڑے استاد تک جا کر پہنچتی ہے۔ کوئی حدیث پڑھ رہے ہیں، حضور تک سند، قرآن پڑھ رہے ہیں، حضور تک سند، جتنے علوم دینیہ ہیں وہ سب کے سند حضور تک۔ اب ہم پوچھتے ہیں ہم نے دعوت کس سے سیکھا؟ اس سوال کا کوئی جواب ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارا دعوت کا کوئی استاذ نظر نہیں آتا، اور جو آتا ہے اس کا معیار سمجھ کیا ہے وہ اب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ کتنا سمجھ کر انہوں نے ہمیں دعوت سمجھا، کتنا سمجھ کر انہوں نے ہمیں دعوت سمجھایا، اور جو سمجھایا اس میں ہم نے کتنا سمجھا، ہم میں سے ہر ایک ذرا غور کریں گے۔ حقیقت میں ہم لوگ دعوت میں یل بورڈ کیا ہیں؟ بولو کیا ہیں ہم لوگ؟
سمجھ کیا رہے ہیں؟ ڈی ایل ہولڈر. سمجھ کیا رہے ہیں ہم؟ ڈی ایل ہولڈر. حقیقت میں ہم کیا ہیں دعوت میں؟ ایلبو. حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے ارے بھی میں بھی ایلبوڈ ہوں. سید احمد خان صاحب علیہ رحمہ ایسی ہستی ہیں شاید ہی کوئی ان میں دیکھا ہوگا، بزرگوں میں شاید ہی کوئی سنا ہوگا. سید احمد خان صاحب وہ ہیں جن سے حضرت جی مولانا انعام اللہ حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشورہ کرتے تھے، اور کوئی معمولی ہستی نہیں، ایسی ہستی جن پر تمام عرب متفق ہوئے. کون متفق ہوئے؟ عرب کسی پر متفق نہیں ہوتے. عرب متفق. جس وقت کوئی بندہ مدینہ منورہ میں اتر کر حضرت مولانا سید احمد خان صاحب علیہ الرحمہ سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، اس نے پوچھا ڈرائیور سے اتعرف الشیخ سعید؟ اتعرف الشیخ سعید؟ تو اس نے جواب دیا کیف لا نعرف نور المدینہ، کیف لا نعرف نور المدینہ. آپ کیا پوچھ رہے ہو جناب؟ مدینے کا نور کون نہیں جانتا؟ وہ ہستی شیخ سعید جن کے دسترخوان دریا کی طرح بہا کرتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت شیخ سے کہ حضرت آپ کی آمدنی کا ذریعہ؟ حضرت نے فرمایا خرچ. ہمارا آمدنی کا ذریعہ کیا ہے؟ خرچ. میں خرچ کرتا رہتا ہوں، اللہ مجھے دیتا رہتا ہے. جس وقت کسی وجہ سے حضرت اپنے ملک واپس نکلے تو وہاں کے فیصل نے، وہاں کے حاکم نے فوراً کہا آپ دوبارہ تشریف لائیں، مدینہ منورہ میں آپ اپنا قیام کریں. بار بار اصرار کیا تو پھر کہنے لگا ارے جناب میں نہیں بلا رہا ہوں، حضور کا حکم ہے کہ آپ کو بلاؤں. حضور کا حکم ہے کہ میں آپ کو بلاؤں. اور اشارہ ہوا اگر مولوی سعید آئیں گے نہیں تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو اللہ نے وہ صفات سے نوازا جو سد باب بنے تمام فتنوں کے. یہ تھے دعوت کے صفات والے بزرگان دین. اور حضرت فرمایا کرتے تھے زندگی میں کبھی کسی دین کے کام کو حقیر نہ سمجھو، اور جس دن تمہارے دل میں، تمہارے دماغ میں، تمہارے زبان میں، تمہارے سوچ میں یہ وسعت پیدا ہو جائے کہ ہر دین کا کام میرا کام ہے، ہر دین کا کام میرا کام ہے، ہر دین کا کام میرا کام ہے، تب تم داعی بنے. تب تم کیا بنے؟ کیا بنے؟ اب ہمیں لوگ کیا بھی کر رہے ہیں سو خدمت وہ سب ہمارا کام نہیں جے، خالی کھانا ہے کچھ ہمارا کام، کھلانا ہمارا کام نہیں. تو کیا بھی کر رہے ہیں قرآن وہ سب ہمارا کام نہیں بھائی. کیا بھی کر رہی نماز وہ سب ہمارا کام نہیں بھائی. پھر کیا تمہارا کام؟ خالی ڈگراں دینا، کیا کام؟ حضرت شیخ فرما دیتے جس دن تمام دین کے کاموں کو میرا کام نہیں سمجھو گے اس دن تک تم داعی کہلائے نہیں جاؤ گے. ہر کام کو میرا کام سمجھو. یا اللہ یہ بچوں کو پڑھانا میرا کام تھا، حضرت پڑھا رہی، حضرت خیریت سے ہی کہ حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرا کام تھا غریبوں کی مدد کرنا، یہ بیچارہ کر رہا، ارے بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرا کام تھا، میرا کام تھا ان کو سمجھانا، ان کو سمجھانا، ان کو سمجھانا، ان کو سمجھانا، یہ بیچارہ جا کر سمجھا رہا ہے، ارے بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تم نہیں کر سکتے کم از کم ٹانگ تو پکڑ کر گھسیٹو تو مت. یہ ہے سمجھ. دعوت کی سمجھ اس وقت ہمیں حاصل ہوئی، یوں سمجھا جائے گا جب ہر دین کا کام اپنا کام سمجھ میں آئے.
ارے بھائی سن رہی سو نہیں؟ یہ ہے فرق. میں اس وقت جو فرق سمجھانا چاہتا ہوں، فرق خالی ایک کام ہمارا سمجھ کر بیٹھنا، یہی رسم ہے. کیا ہے؟ یہی رسم ہے، یہی رواج ہے، یہی دعوت کی بدعت ہے. دعوت کی بولو بھائی، کس کی؟ ہر چیز میں بدعت. دعوت کی بدعت کیا؟ یہی میرا کام، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. یہ دعوت کی بدعت. ہر کام میرا کام. ہر کام کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے میں دعوت میں لگا ہوں، تاکہ میرے اندر ہر کام کرنے کی صلاحیت اللہ پیدا کرے. اکرام المسلمین 6 نمبر میں ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی. اور اکرام المسلمین میں کھانا کھلانا نہیں ہے. ایک جماعت کرونا میں کھانا کھلا رہی تھی. کیا بے کر رہی سو؟ وہ سب دن کا کام نہیں بھی. پھر کون سا دن کا کام؟ تطعم الطعام تقرأ السلام صلوا باللیل والناس نیام صلوا الارحام تدخلوا الجنت بالسلام. کھانا کھلایا کرو. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو دعوت حضرت میاں جی محراب صاحب، جب رکھ لیو، میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تم خشک دعوت دو گے، حلق میں دعوت اٹک جائے گی. کیا دعوت دو گے؟ خشک سکھ کیا دعوت دا، حلق میں اٹک لگو، کھانس لے کو دم آ گیا. سکھ کی دعوت کبھی بھی گئے تو کیسی دعوت؟ ہمارے بزرگوں نے دین کی دعوت. ایک صاحب کہہ رہے تھے، جناب آپ کے نانا صاحب، میرے نانا کے بارے میں کہہ رہے تھے، آپ کے نانا صاحب جمعرات کی شب گزاری کا عمل ہوتا تھا، فرمایا کرتے تھے آپ کے نانا صاحب ہمیں کھلا کھلا کر دعوت سمجھائے، کھلا کھلا کر. اور یوں کہا کرتے تھے تمام جمعرات کو اپنا اپنا توشہ لاتے تھے، اور آپ کے نانا 25 آدمیوں کا توشہ لاتے تھے. دارالعلوم کھنتاریہ، وہاں کے شیخ الحدیث مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب میں کھنتاریہ پہنچا اور میں نے تعارف کرایا میں فلاں کا نواسہ ہوں، تو وہ کہنے لگے واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے بھائی ہم مدراس پہنچے، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں، لیکن آپ کے نانا نے 3 دن ہمیں قیام کرایا اپنے گھر میں، اور ہم گئے تھے مدرسے کے کام سے. کس کے کام سے؟ مدرسے کے کام سے. آئے گا بھائی وہ سب ہمارا کام نہیں بول لو جے. پھر کون سا بھی تمہارا کام ہے؟ تو وہ ایک زمانے کے سفیر، جب میں ملاقات کیا اس زمانے میں انہوں دارالعلوم کھنتاریہ کے شیخ الحدیث، ایک زمانے کے کون انہوں ادنا درجے کے مدرس تھے. تب انہوں نے اکرام کیا تو انہوں نے عجیب بات کہی، ارے بھائی اس وقت ہمیں پتا چلا ماشاءاللہ دعوت کے ساتھ ہی کھانا بھی کھلاتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم کتنا کرتی ہیں. ہمیں اپنے آپ کا ٹیسٹ کر لینا بھائی. آج کل لوگ فری میں مسکراتے بھی نہیں. دائیوں کا چہرہ ہے نا پرانے جلات کے چہرے کا سگا ہو گیا ہے. کیسا ہو گیا ہے؟ پہلے دائیوں کا چہرہ دیکھتے ہی آرو امیر صاحب بول کو پیچھے جا جاتا تھا. ایک زمانہ جا کو ہمارے ساتھیاں، کون بھی دوسرے ہمارے ساتھیاں جا کو خالی بھائی خیریت نہیں بول کو مسکراتے آرو امیر صاحب آ جاتا، خالی مسکراتے آ جاتا تھا. اب چہرے میں مسکراہٹ نہیں، ادھر زیر لب مسکراہٹ نہیں ہے، ادھر تو کہہ لگے ہیں، مسکرانا بھول گئے ہمیں.
حضرت مولانا یوسف علی فرما کرتے تھے ارے بھائی اپنا چہرہ ایسا رکھو کہ تمہارے چہرہ استقبالی چہرہ ہو. کیسا چہرہ؟ کیا چہرہ ہو؟ استقبال. دیکھتے ہی ویلکم بول کو بورڈ پکڑنے کی ضرورت نہیں، چہرے میں ویلکمنگ ہو. ارے آئیے آئیے، صرف آپ کی مسکراہٹ سے ویلکم ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ. ٹریننگ لینے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی. ارے بولو جی، لینے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ سیکھنا کہ نہیں سیکھنا؟ ایسا سلام کرو تمہارے سلام میں محبت کا پیام، تمہارے سلام میں مودت، محبت، شفقت، انسیت، اطاعت بھرا ہوا سلام. السلام علیکم، خیرت کا دادا، کیا جی ہے دعوت کا سلام کر رہی؟ یہ کون سا سلام کر رہی ہیں؟ خیرت کا بھائی. توبہ کریں گے انشاءاللہ. سمجھ کے سمجھو. سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ کے نہ سمجھے وہ میری سمجھ میں نہ سمجھ. فہم، اگر یہ فہم حاصل ہو جائے. مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عربی جانتے ہی نہیں تھے حضرت. مشہور ایسے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا کیا طے کیا؟ آپ کو عرب جانا ہے. کیا جانا ہے؟ عرب. انہوں نے بولے عرب؟ کون سا عرب؟ یہاں عربی چاہتی نہیں، کہاں جاؤں عرب؟ آپ جائیے، اللہ سمجھائیں گے. تو پھر حضرت جی کے مشورے سے نکلے. حضرت نے فرمایا آپ جائیے، روضہ اقدس کے سامنے بیٹھیے، روئیے، گڑ گڑائیے اور اللہ سے کہیے یہ ذات اقدس کی برکت سے ان کی بات اے میرے اللہ مجھے سمجھا دے. یہ کہہ کر حدیث پڑھیے، اللہ حدیث کی وہ سمجھ آپ کو دے گا. دنگ رہ جائیں گے عرب آپ کی بات سن کر. حضرت بہت روتے تھے اور جاتے تھے، عربوں سے ملتے تھے، حدیث پڑھتے تھے اور حدیث پر مختصر گفتگو کرتے تھے. ایسی حدیث اثر انداز ہو جاتی تھی کہ وہ عرب حضرت کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا. اکرام اکرام اکرام. حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ عربوں سے یوں کہا کرتے تھے انتم اولاد الصحابہ، انتم کحول عیوننا. تم لوگ ہمارے آنکھوں کے سرما ہو، تم معمولی ہستی نہیں ہو. تم وہ ہو جس سے آج انا کنا ازل الناس اعزل اللہ بکم بالاسلام. اللہ نے تم لوگوں کے ذریعے سے ہمیں اسلام بخشا. ہم تو پجاری کے اولاد ہیں، ہم تو بت پرست کے اولاد ہیں. کون آبا و اجداد؟ آپ ذرا اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمارے دادا پردادا میں کوئی نہ کوئی تو اسلام قبول کیا نا بھائی. وہاں سے اتنے ہمیں آئے. حضرت فرمایا اتنا ادب اتنا ادب اتنا ادب. اور حضرت نے فرمایا کہ اس کام کے اصل حقدار 3 لوگ ہیں. ایک سادات، نمبر 2 علماء، نمبر 3 عرب. جس دن عرب کھڑے ہو جائیں گے عالم کھڑا ہو جائے گا. اور علماء انبیاء کے وارثین ہیں. سادات یہ اس کام کے اصل حقدار ہیں، حضور کی نسل. اس کے علاوہ تو ہم لوگ بقیہ سب امت ہونے کی حیثیت سے کام کے ذمہ دار ہیں. الغرض میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے اکابر دعوت کو سمجھ کر کیا کرتے تھے.
میرے ساتھ تھے سعید احمد خان صاحب کے ساتھ 15 سال جو خدمت میں تھے حافظ الیاس صاحب میرے ساتھ بھوپال میں چلے میں رہے. اتنا سنائے اتنا سنائے اتنا سنائے اتنا سنائے. حضرت دائی کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے. دائی کا دل وسیع، دائی کا دل دریا، دائی کا ذہن وسیع، دائی کی نظر وسیع، دائی کی سوچ وسیع، دائی کی فہم وسیع. اتنا بڑا دل رکھے ہر ایک اس دل میں سما جائے. اپنوں کو پرایا کرنے والا دائی ہو ہی نہیں سکتا، پرایوں کو اپنانے والا دائی ہوتا ہے. یہ سمجھ ہمارے اکابرین نے اپنے ساتھیوں کو عطا کیا. پھر ایک زمانہ چلتے چلتے جب پہنچا مخصوص عرصے کے بعد، پھر کیا ہوا؟ اس وقت میں انہوں نے یہ سوچا رے 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 کام تو بہت وسعت پکڑا ہوا ہے، طبقے واری محنت میں بٹا ہوا ہے، طبقے واری محنت سب کر رہے ہیں. ادھر الجنس یمیل الی جنسہ، ڈاکٹروں کے یہاں ڈاکٹروں کا جوڑ، علماء کے یہاں علماء کا جوڑ، انجینئروں کے یہاں انجینئر کا جوڑ، اسٹوڈنٹس کے یہاں اسٹوڈنٹس کا جوڑ، ڈرائیوروں کے یہاں ڈرائیور کا جوڑ، ریلوے کے یہاں ریلوے کا جوڑ. انہوں جناب جس وقت دھیرے دھیرے دھیرے، مختصر بات یہ کہ بچپن سے یہ سوچ کر کہ یہ کام ہمارے پردادا کا شروع کیا ہوا، یہ کام ہمارے دادا کا کیا ہوا، یہ کام میرے والد نہیں کر سکے وہ شہید ہو گئے، اور میں اس کام کا اصل حقدار، میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا. یہ تمام عزائم کے ساتھ بلوغ کے انتظار میں تھے. کس کے انتظار میں؟ کس کے انتظار میں؟ بچے بولتے نہیں میں بڑا ہو کو یہ کرتوں، میں بڑا ہو کو وہ کرتوں، میں بڑا ہو کو ایسا رہوں گا، میں بڑا ہو کو ویسا رہوں گا. اب چھوٹے بچے بولتی میں بڑا ہو کو ابا تم نے سامنے بٹھا لو کو گاڑی چلاتوں، میں بڑا ہوتا سو تمہیں چھوٹے ہوتی سو. ویسا آج دماغ ان کا، میں جو ہی بڑا ہوں گا سب جنے میرے سامنے کیا ہو جائیں گے، میں کیا رہوں گا، میں بڑا. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. مولانا انعام صاحب کے وفات سے ذہن سازی اندرونی اعتبار سے یہ بن گئی ہو گئی کہ مجھے وہ امیر جو میرے پردادا کے ذریعے سے میرے دادا کی طرف عمارت جو منتقل ہوئی، جو درمیان میں ٹرائنگل کی طرح سائیڈ میں جا کر وہاں بس گئی، وہ پھر ادھر سے آ کر پھر میرے ہی ذریعے سے نسل میں عمارت جاری کرنا ہے. اچھا مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون؟ الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بہن کے پوترے. کون بھائی؟ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خاص بہن، ان کے پوترے. مولانا انعام الحسن صاحب کے والد اکرام الحسن، ان کے والد رضی الحسن. تو کوئی غیر نہیں. انہوں نے کیا سمجھا ارے ہمارے خاندان سے ان کے خاندان کو چلے گیا نا. اس لیے انہوں نے یہ سوچا ہر حال میں وہ باغ ڈور ادھر گھسیٹنا ہے. دوسری بات ان کے گھر میں
جس وقت مرد حضرات رخصت ہو گئے، دیکھو بھئی ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے، عورتیں ہیں نا، عورتیں ہمیشہ نیک اخلاق والیاں ہوتی ہیں تو الحمدللہ بچوں کی تربیت بھی اچھے اخلاق کی کریں گی. سنو غور سے میری بات. اور جب ان کے اندر 19-20 ہونے لگتا ہے تو ایسے موقع پر وہ الٹی سیدھی عورتوں کے اندر اپنے آپ سوچ کر اختلاف کریٹ کرنے کا مزاج ہوتا ہے. اختلاف کیا تبھی نہیں کہ تبھی دیکھ با تمہارے خلیل دیکھ، تمہارا ابا انتقال ہو گئے، تمہارا ابا انتقال ہو گئے، تمہارا دادا انتقال ہو گئے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے داماد، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے داماد، یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. ان کے ایک بیٹے مولانا ہارون صاحب، ان کے بیٹے مولانا سعد صاحب. توجہ سے سنو، کون بھی سنا نہیں، سنیں گے بھائی؟ آج 1 گھنٹے میں میری بات ختم ہو رہی، ٹائم دیکھ لو انشاءاللہ. یہ ایک سلسلہ. اور ادھر جس وقت حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ کی بڑی بیٹی کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کی بندی سجدے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی. چوتھی بیٹی ان کی ایک بیوہ ہو گئی تھی. کس کی؟ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ کی چوتھی بیٹی بیوہ ہو گئی تھی. تو ان سے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے یوسف رحمۃ اللہ کا نکاح کرا دیا. پہلے یہ سمجھو، جب نکاح کرا دیے، نکاح کرنے کے بعد اب گویا کہ انہیں کون، مہندری دادی، سگی دادی نہیں، کون سی دادی؟ مہندری دادی. اور مہندری دادی دماغ کیا بنائے، تمہارے دادا کو یہ ہوا، تمہارے دادا کو وہ ہوا، تمہارے دادا چلے گئے، پھر اس کے بعد ایسا ہوا ویسا ہوا. دیکھو انہوں کون، حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کے سلسلے میں کچھ باتیں ہوتے 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 دماغ یہاں تک بنا دیے کہ اصل تمہارے دادا کے بعد تمہارا ابا بننا تھا، تمہارے ابا کا حق تمہارے خلیل چھین لیے. ہاں، یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو امیر جو بنایا گیا وہ بھی تمام اکابر کے مشورے سے، ورنہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ دعوت کے کام میں نہیں تھے، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. لیکن جس وقت ابو جان کا انتقال ہوا، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا متفکر پایا کہ ان کے حرکات، ان کے سکنات، ان کے جذبات، ان کے خیالات ایسا محسوس ہونے لگے، ابا کی فکر، ابا کی دعائیں ان کو لگ گئی. جو درد تھا ان کے ابا کے دل میں، میرا بیٹا لگ جائے، میرا بیٹا لگ جائے. مولوی انعام آپ میرے بچے کو سمجھائیے، میرے بیٹے کو، آپ کے دوست کو، اس لیے کہ دونوں ہم درس، ہم زلف، ہم خیال، ہم مزاج، بڑی یاری. سمجھایا کرو بھائی، مولوی یوسف کو سمجھایا کرو. تو وہ دعا ماشاءاللہ جب لگ گئی، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ اتنا خوش ہوئے، چلو بھئی ہمارے دوست سمجھ گئے، ہمارے دوست اب ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، تو قدم با قدم ساتھ دیا. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا، 48 سال کی عمر میں حضرت کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پورے اکابر، جو اکابر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو طے کیے، ان میں سے 1-2 انتقال ہوئے، بقیہ سب موجود تھے، وہ سب مل کر
کر دوبارہ جب انتخاب کرنے کا نمبر آیا، مولانا انعام صاحب کا انتخاب فرمایا۔ کس کا انتخاب فرمایا بھائی؟ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب۔ جب انتخاب فرمایا تو 11 افراد مخالفت کیے۔ نام بھی میں جانتا ہوں چند احباب کا، لیکن مناسب نہیں نام لینا۔ 11 احباب مخالفت کیے، اٹھ کر کہنے لگے، کسی نے تو یوں کہا، ارے بھائی ان کو آپ امیر بنا رہے ہیں، ہمیں تسلیم نہیں، ہمیں قبول نہیں، ہم لوگوں کو ان کے ماتحت رہ کر کام نہیں کرنا۔ تو حضرت خاموش، وہ سب کے سب پیجامہ جھٹکلے کو جن انداز سے اٹھ کر گئے، ایسا کہتے ہوئے ہم جائیں گے، دوسرا مرکز کھولیں گے اور پھر وہاں سے ہم اپنا کام چلائیں گے۔ وہ طبقے میں 6 لوگ متکلمین دعوت تھے۔ کون تھے؟ متکلمین، دعوت میں زبردست بیان کرنے والے، دعوت کو زبردست سمجھانے والے، قرآن حدیث کی روشنی میں لوگوں کے سامنے للکارنے والے اور بڑی ہمت کے ساتھ دعوت کو مضبوطی سے رکھنے والے۔ جب وہ طبقہ چلا گیا تو حضرت جی رحمۃ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مولانا عمر صاحب سے کہا، نوجوان کی حالت میں آپ جائیے، میں دعا کروں گا۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فجر کے بعد کرسی پر بٹھا دیا گیا، جس کرسی پر بیٹھ کر عام طور پر ذمہ دار بیان کرتے ہیں، امیر بیان کرتے ہیں، اس کرسی پر مولانا عمر صاحب کو مشورے سے اکابر کے بٹھا دیا گیا۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کرسی کی ذمہ داری 30 پر 3 سال نبھائے۔ کتنے سال؟ 30 پر 3 سال۔ اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ دعا والے، ذکر والے، فکر والے۔ اللہ یہ بتا دیا، اللہ کا کام بولنے والوں سے بھی اللہ نے چلایا، اللہ نہ بولنے والے سے بھی اللہ نے چلایا۔ بولنے والے سے ہی دعوت کا کام چلنا کوئی ضروری نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بولتے ہیں، دعوت کا کام اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، ان کے بعد اللہ ایسے افراد کو کھڑا کرتا ہے جو بولنا بھی نہیں جانتے۔ جیسے یہ اللہ کا نظام دیکھو، پہلے مولانا الیاس صاحب نہیں بولتے تھے، مولانا یوسف صاحب زبردست 3.5 گھنٹے للکار دیتے تھے مجمع کو، مولانا انعام صاحب نہیں بولتے تھے۔ اللہ کا زمانہ، وہ بھی یہ بھی اللہ بتا رہا ہے۔ خیر، زمانہ جب دونوں کا ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اور ایک جماعت کو بنایا۔ اب بزرگوں نے یہ سوچا، اب عمارت کی 2 چیزیں، نہ ضرورت ہے نہ عمارت کی کسی کے اندر ہمت ہے۔ جو معیار ہونا چاہیے، جو مقام ہونا چاہیے، اس لیے کہ پہلی صف کے لوگ تو چلے گئے، گویا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی صحبت یافتہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد انعام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد ان کے صحبت یافتہ، ان سے کام سیکھے ہوئے وہ مجمع نہیں ہے۔ تو فرمایا حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت جی کے ماموں ہیں، ان کو طے کیا آپ کی نگرانی میں یہ 2 نوجوان بچے رہیں گے، مولانا زبیر صاحب، مولانا سعد صاحب۔ حضرت کا انتقال ہو گیا 2.5 سال کے بعد، تو مولانا ابراہیم دولہ صاحب آپ کی نگرانی میں یہ دونوں شاگرد رہیں گے۔ خیر، چلتا رہا چند دن، یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ، انہوں سوچے کیسا کی انٹری مارنا تھا، مار ڈالے، ٹریانگل ہو گیا۔ مولانا ابراہیم صاحب اللہ والے آدمی، ان کو کب ملے تب دبا سکتی، کب ملے تب سن سکتی، کب ملے تب رخ موڑ سکتی، اس لیے کہ وہ تو کسی دنیا سے کوئی غرض نہیں رکھتے،
اب رہی بات مولانا زبیر صاحب، انہوں اللہ والے آدمی، اب یہاں کوئی ہے تو وہ سوائے حقیر کے کوئی نہیں. اس لیے اس حقیر نے جو حضرت جی کے انتقال کے بعد مشورے کا حجرہ بند ہو گیا تھا اور باہر مشورہ چل رہا تھا، اس حقیر نے وقتاً فوقتاً جو جا کر وہاں کتابیں وغیرہ کا مطالعہ کر رہے تھے، انہوں نے یہ ترتیب بنائی، چلو بھی اندر جا کر صفائی کریں گے. صفائی کے غرض سے حجرہ کھولا گیا، اندر گئے، جانے کے بعد وہاں رہنے لگے، وہاں استعمال ہونے لگے، اور وہاں پر ہر کام جو ان کا اپنی ذاتی مشورے کرنے لگے. پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یوں کہا، ارے بھئی کیوں نہ ہو مشورہ یہی ہو جائے، کیوں نہ ہو مشورہ یہی ہو جائے. تو چنانچہ ان کے کہنے پر مشورہ منتقل ہو کر آیا حجرے میں. حجرے میں جب آیا، ان کی ایک سیٹ آلریڈی بچھی ہوئی ہے، ڈیسک رکھا ہوا ہے، ان کے ساز و سامان اطراف میں رکھے ہوئے ہیں. اب باہر سے آنے والا کہاں بیٹھے گا؟ کہاں بیٹھے گا بھائی؟ ارے بھائی کہاں بیٹھے گا؟ وہ سیٹ پر بیٹھے گا، سامنے بیٹھے گا، آزو بازو بیٹھے گا. تو ادھر بیٹھ گئے، ادھر بیٹھ گئے، ادھر بیٹھ گئے، سب اطراف بیٹھ گئے. آلریڈی وہاں جو کرسی رکھی ہوئی تھی، حضرت خاموش، ہمیشہ لیٹ آنے کی پرانی عادت ہو، آئے اور آنے کے بعد جب دیکھے میری جگہ خالی ہے، خاموش آ کر بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد تصویر ایسی بنی، تصور ایسا بنا کہ ان کو گویا انہوں نے بھی تسلیم کر لیا، انہوں نے بھی تسلیم کر لیا، سبوں نے تسلیم کر لیا. اب یہ ہیں جس کی وجہ سے یہ کرتے کیا تھے، جب بھی مشورہ ہوتا ان کی آواز فیصل سے بھی بڑی ہوتی. فیصل باری باری ہوتے تھے، کیا کرتے، کیا کس کا بیان؟ ان کا، ہاں بھائی ان کا بیان ہوگا. ایسا نہیں یہ فرما رہے ہیں بھئی امیر صاحب کا حکم ہے، نہیں، ذمہ دار کا کہنا ہے، نہیں، مولانا کا کہنا ہے، نہیں. یہ ان سے سننا اور سن کر زور سے یہ بولنا، ایسا لگتا تھا حضرت والا ہی فیصلہ کر رہے ہیں. اس لیے حضرت مولانا زبیر صاحب کے حیات تک، اس لیے کہ وہ استاذ بھی ہیں، خاموش رہے جب تک رہنا ہے. جب حضرت کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اور بھی ذرا پاور. اب مولانا ابراہیم صاحب تو اللہ والے آدمی، ان سے کچھ لینا دینا نہیں. اب رہا تو اکیلا ترے تنہا سنگل مین شو رہ گیا. کسی نے امیر بنایا نہیں، خود ساختہ امیر. مولانا انعام صاحب کو تمام اکابر نے مل کر بنایا، مولانا یوسف صاحب کو تمام اکابر نے مل کر ذمہ داری دی، مولانا اظہار صاحب کو بزرگوں کے مشورے سے طے کیا گیا، مولانا زبیر صاحب اور ابراہیم صاحب کو بزرگوں کے مشورے سے طے کیا گیا. لیکن جب ان کا نمبر آیا، یہ اکیلے سنگل مین، کہ اس لیے کہ بھئی دوسرے رہے تو الیکشن، دوسرے نہیں تو سلیکشن، دوسرے رہے تو الیکشن. کونتے بھی ہے کیا بھائی؟ کونتے بھی ہے کیا بھائی؟ کون بھی نہیں. چلو بھائی میں صدر، سیکریٹری. کونتے بھی ہے کیا بھائی؟ کونتے بھی ہے کیا بھائی؟ نہیں میں سیکریٹری. کونتے بھی ہے کیا بھائی؟ کون بھی نہیں، میں خزانچی. اس لیے کہ انہوں سب تربیت پائے ہوئے، جہاں ہنڈی وہاں میری منڈی پر کو گھسنے کی عادت نہیں. الیاس رحمۃ اللہ کی تربیت، یوسف رحمۃ اللہ کی تربیت، انعام الحسن صاحب کی تربیت، نفس کو کچلے ہوئے، نفس کو مارے ہوئے، نفس کو مٹائے ہوئے، نفس کے چونچلوں کے تابع دار ہونے والی جماعت نہیں ہے یہ. اور جناب والا جب دیکھے سب صوفی ہیں تو سب کے اوپر اپنا جھنڈا گاڑ دیے.
ٹھیک ہے گاڑے نا برداشت کر لے، چھوڑو بھائی کہ کو چار ڈکل لے کو گئے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال 15 سال 18 سال 15 سے لے کر سمجھے بھائی 17 سال تک ڈھکلے بہت کچھ ہوتا تھا، ڈھکلتے رہے۔ اس دوران انہوں نے 4 کام کیا۔ سب سے پہلا کام، زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی نصاب لکھا ان کے پردادا کے کہنے پر، تاکہ تبلیغ والوں کے درمیان اس کی تعلیم ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا، زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا کے بعد میرے ابا کو امیر بنائے بغیر انہوں نے مولانا انعام صاحب یعنی اپنے دوسرے داماد کو بنایا، اس لیے ان کی کتاب تبلیغ میں نہیں رہنا۔ جو اعتراضات غیر مقلدین کرتے ہیں وہ تمام اعتراضات فضائل اعمال پر یہ کرنے لگے۔ اس کتاب میں ضعیف روایتیں ہیں، اس کتاب میں یہ ہے، اس کتاب میں وہ ہے، اس کتاب میں خواب ہے، اس کتاب میں یہ ہے، سب کہتے اس کتاب کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ان کو وہ جو کتابوں کی صفائی کے لیے، کمرے کی صفائی کے لیے اندر داخل ہوئے جو میں نے بتایا، وہ صفائی کرنے والا حضرت اظہار اللہ حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خادم مولوی محمد یاسین میواتی، ان کو مولانا اظہار صاحب اپنے آخری وقت میں مولانا سعد صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا، بھئی یہ میری امانت ہے ذرا سنبھالنا، نواسے انہوں یہ میری امانت ہے ذرا اس کو سنبھالنا۔ کیا مطلب؟ یہ بیچارہ بچہ ہے، نوجوان ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں رہے گا، یہ اکیلا پڑ جائے گا، یہ یتیم بچہ ہے، کرنا کیا؟ یاسین سے کہا تو وفادار خادم ہے میرا، ذرا ان کے ساتھ رہ کر خدمت کر۔ ان کے کہنے کی وجہ سے، وعدہ لینے کی وجہ سے یاسین ان کی خدمت کرتے رہے۔ یاسین کا بیان ڈائریکٹ، کس کا بیان؟ ارے بولو بھی کس کا بیان؟ کیا 10 منٹ ایکسٹرا لے لیں گے؟ نہیں، اجازت ہے کیا؟ ہاں کیا جیت گیا بھی آواز اس نہیں آتی۔ جس یاسین کا بیان کہ جس وقت انہوں نے تلاش کرنے کو کہا، تلاش کرتے کرتے مجھے ایک پرچہ ملا، میں لا کر نیچے دکھایا ان کو، بولے ساتھ دیکھیے، بس بے تکلفی تھی، ویسے ہی پڑھاتے تھے، زیادہ 2-3 سال عمر کا فرق ہے، یہ ملا ہے، دیکھیے جناب۔ اب یہ دیکھنے کے ارے بہت زبردست چیز مل گئی، اتنا خوش جس کی حد نہیں۔ جناب نے اس پرچے کو جو 8 ورق 16 صفحات کے ہیں، اس کو جو حقیقت میں یوسف رحمۃ اللہ کے نوٹس، بیان کے نوٹس، اس کو انہوں نے لے جا کر پاکستان کے 6 علماء اکرام، جن میں سے الحمدللہ ایک عالم دین مہاراشٹر کے ایک مولانا کے وہ خود دوست ہیں، دوست سے مل کر جب پوچھا 1997 میں 6 یا 7 میں، دوست بہت زمانہ ہو گیا، کیا کر رہے ہو آج کل؟ تو کہنے لگے وہ مولانا سعد صاحب نے اپنے دادا کے کچھ مخطوطات لا کر دیے ہیں، اور یوں کہا کہ اسی طرح کے احادیث جمع کرنا ہے، میرے ذمے بھی ایک عنوان آیا، وہ عنوان کے تحت ہم لوگ احادیث جمع کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ وہ 6 علماء اکرام حدیث جمع کرے، ہر ایک کو ایک عنوان دے دیا گیا، انہوں نے ہی اس کا ترجمہ کیا۔ ماشاءاللہ بہترین انداز میں کتاب ترتیب دینے کے بعد جناب والا گئے، اچھا وہ جو مولانا مہاراشٹر کے میرے گھر کو آ کر یہ بات بتا کر گئے، میرے گھر کو آ کر انہوں نے کیا کیا؟ اس سے پہلے میں بیان کر چکا تھا، میرا بیان سن کر
اس بات کی تصدیق کے لیے، اس بات کی توثیق کے لیے، اس بات پر اپنی سند پیش کرنے کے لیے بیان سننے کے بعد آئے. ان کے سن کر بیان نہیں کر رہا. آ کر کیا کہنے لگے؟ مولانا بالکل آپ نے سچ کہا. وہ 6 لوگ، اس میں سے ایک میرا دوست ہے. جب کام مکمل ہو گیا، ہمارا کام جیسے کہ ہم لوگ بولتے ہیں کیا بے بغیر مشورے کے نہ وہاں جاتی، گشت میں بھی اگر کون کے بھی ایک مسجد تو بغیر مشورے کے گئے، ہمیں لوگ کیا بولتی ہیں؟ بغیر مشورے گئے بولتے کہ نہیں بولتے؟ ہمارے اکابرین میں ایک بھی بزرگ ایسے نہیں جو بغیر مشورے کے اپنی زندگی کا سفر کرتے ہوں. جب بھی سفر کرتے ہیں مشورہ، کتنے بڑے ہونے کے باوجود مشورہ، لیکن انہوں نے بغیر مشورے کے پڑوس ملک کا سفر کیا، بغیر مشورے کے سفر کیا دبئی کا. دبئی سے پڑوس ملک چلے گئے، جا کر منتخب کا کام کرائے. منتخب کا کام جب مکمل ہو گیا، کتاب لے کر سب کو 10-10 ہزار روپے ہدیہ دے کر جزا میں اپنا نام اس میں لکھ لے سکتا ہوں. ہاں لکھ لے سکتے ہیں. ان 6 کے 6 نام کو دفن کر ڈال کو اپنا ایک نام، اوپر کا نام بھی جھوٹ، تالیف از مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ، یہ بھی جھوٹ. نیچے کا نام مترجم و ترتیب مولانا محمد سعد کھاندلوی، یہ بھی جھوٹ. اوپر کا بھی جھوٹ، نیچے کا بھی جھوٹ. لانے کے بعد یاسین کہتے ہیں مجھے بلایا، کہاں مولوی یاسین تیرے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، جا اس کتاب کو نظام الدین میں بیٹھ کر سب سے پہلے تو پڑھ، میں تیری تعلیم طے کرتا ہوں. کسی سے مشورہ نہیں، سیدھا آئے، کہا کہ کل مولوی یاسین تعلیم کریں گے. یاسین کے ہاتھ میں منتخب حدیث دے دیے اور یاسین بیٹھ کر تمام کے سامنے فضائل اعمال کے علاوہ منتخب کی تعلیم کر رہے ہیں. سب حیرت میں پڑ گئے، ارے بھی کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. یاسین کہتے ہیں کہ میں مسلسل ہر دن منتخب کی تعلیم کرتا رہا. میں مذاق میں ان سے کہا پورا جو کچھ فتنہ ہو رہا سب تمہارے سر پر. تو انہوں نے مجھ سے کہا مولانا اسی وجہ سے تو میں آج بھی سب کے سامنے گواہی دینے کو تیار ہوں، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ مجھے بلائیے، میرے پیسوں سے آؤں گا اور آ کر یہ بات حقیقت بیان کروں گا. آج بھی باقاعدہ 10 راز کی باتیں ان کے پاس موجود ہیں. اس طرح کی 10 راز کی باتیں موجود ہیں. کہاں شرعی پنچایت لگا لیجئے، شرعی محکمہ لگا لیجئے، علماء کی جماعت کو جوڑ لیجئے، داعیوں کو ان کے پیچھے لگا دیجئے، سب کی حاضری میں مجھے بلائیے، میں آ کر گواہی دینے کو تیار ہوں. بہت ساری باتیں. اور مولوی یاسین ایسا خادم خاص، ایسا خادم خاص، ایسا خادم خاص، ان کو ایسا ہاتھ لگانے نہیں دیتا، مصافحہ کرنے نہیں دیتا تھا، دھکے مار دیتا تھا، ڈھکل دیا کرتا تھا، مصافحہ کرنے کے لیے لوگوں کو تڑپا دیا کرتا تھا. وہ خادم خاص کہنے لگا میں تمہیں کیا بتاؤں، کئی مرتبہ بغیر وضو کے نماز پڑھانے کے لیے چل دیے. میں نے ان کو یاد دلایا جی مولانا آپ کو وضو نہیں ہے، وضو کر لیجئے. تب جا کر وہ وضو کر کے آ کر نماز پڑھاتی تھی. اور میں خود جانتا ہوں ایک مرتبہ مغرب کی اقامت ہو گئی، اچانک اعلان ہوا بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں. تمام ساتھی ذکر فرمائیں، ذکر کرتے رہیں، انتظار کریں، انشاءاللہ نماز کھڑی ہو جائے گی. پھر اس کے بعد بیچارے انہوں مولانا انیس صاحب
کچھ ملفوظات کچھ واقعات سناتے رہے تا وقت کہ حضرت والا وضو سے فارغ ہو کر آئے، تب جا کر نماز پڑھائے۔ کہنے لگا مجھے خود یاد ہے 17 مرتبہ میں ان کو وضو یاد دلایا ہوں۔ اب کتنے بار وہ بغیر وضو کے نماز پڑھائے کیوں، اللہ کو سنا۔ کون کون نمازاں زیادہ پڑھ کے ہی دہرا لو شرافت سے۔ پھر کیا کہا، اتنی ہی بات نہیں، یہ تو چھوڑیے، ہمارے اکابر جس نہج کے ساتھ کام کو لے کر چل رہے تھے، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، جوڑ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انہوں نے یوں کہا سب سے پہلے حضرت جی کے تمام اصولوں کو توڑنا ہے، دل میں دماغ میں یہ بات، 5 کام کو ہیچ کرنا ہے۔ اب کرنے کے واسطے کیا کرنا، دعوت تعلیم استقبال لے کر آئے۔ اس کام کو اتنا زور دیتے تھے، اتنا زور دیتے تھے، اتنا زور دیتے تھے، خود ان کے کچھ ساتھی جو وہاں سے یہاں آ گئے، ان کا کہنا ہے جو لوگ دعوت تعلیم استقبال کو زور سے بولتے ہو، مردوں میں عورتوں میں اور منتخب کے بارے میں دبا کر بولتے ہو، مولانا کی رائے ہمیشہ ان کے بارے میں بنتی تھی، بے روانگی کی بات ان کی طے کرو، بے روانگی کی بات ان کی طے کرو، کارگزاری کی بات ان کی طے کرو۔ میاں جی محراب صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد بہترین روانگی کے بعد بیان کرنے والے نادر علی خان صاحب خود کہنے لگے 15 دن سے میں یہاں پڑا ہوا ہوں، میرا اب تک ایک بھی بیان نہیں ہوا، 15 دن سے پڑا ہوا ہوں، میرا ایک بھی بیان نہیں ہوا۔ کیا کرتے تھے، سب ان کے ساتھیوں کے بیانات، جو بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، جو بھی ان کو چڑھاتے ہیں، جو بھی ان کی مدح سرائی کرتے ہیں، ان کے بیانات طے ہوتے تھے، کسی کا بیان نہیں۔ یہاں تک کہ مولانا احمد لاڈ صاحب، وہ تو 4 بیانات تو پہلے طے ہو گئے تھے، مولانا احمد لاڈ صاحب، مولانا ابراہیم دیولہ صاحب، مولانا یعقوب صاحب، مولانا ساز صاحب، یہ 4 لوگ فجر کے بیان کریں گے، وہ ترتیب سے کرتے تھے۔ مولانا احمد لاڈ صاحب اسی زمانے میں جب جماعت میں جا رہے تھے تو بالکل پنجو 2004 کا فارغ اسے امیر بنا کر بھیجا، اس لیے کہ مولانا احمد لاڈ صاحب منتخب کے بارے میں نہیں بولتے، تو بولتا ہے، تو امیر اور یہ مامور۔ اور وہ امیر کون، شیطان، انہیں جاسوس سنے، آج بھی ہے، جاسوسی کرتا ہے، آج بھی جاسوسی کرتا ہے۔ پہلا کام حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام اصولوں کو ختم کیا۔ نمبر 1، تمام سال والے رمضان کا آخری عشرہ حضرت جی کے ساتھ اعتکاف کرتے تھے، سب سے پہلے اسے ختم کیے۔ سال والے کوئی یہاں اعتکاف میں نہیں بیٹھیں گے، سب کے سب جماعت میں رہیں گے۔ نمبر 2، ذمہ داران آتے تھے، جو بھی مریدین حضرت جی سے منسلک تھے سب آتے تھے، کہا تم لوگ سب کے سب جا کر اپنے اپنے اسٹیٹ میں اعتکاف پہ بیٹھو۔ پھر اسٹیٹ سے کیا کہا، جا کر مراکز میں بیٹھو۔ پھر کیا کہا، اپنی اپنی مسجدوں میں بیٹھو، تاکہ کوئی اکٹھا نہ ہو۔ نمبر 2، حضرت جی نے طبقے واری محنت شروع کی تھی، طبقے واری محنت کے خلاف بولنا شروع کیے۔ طبقے والی محنت کوئی محنت نہیں، آج سے کوئی طبقے والی محنت نہیں ہوگی، تمام طبقہ والی محنت ختم کرو۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، حضرت جی نے 5 کام شروع کیا، یہ 5 کام کو دعوت تعلیم استقبال کے ذریعے سے اتنا زور دیا، 5 کام لوگ بھول گئے، دعوت تعلیم استقبال کو 5 کام کی طرح کرنے لگے۔ چوتھی چیز، مشورے سے رخ جو طے کیا جاتا تھا، اس رخ کو انفرادی طور پر بدل دیا کرتے تھے۔ جب کوئی آ کر کہتا، جناب مجھے خود میرا ایک دوست ہے، ابھی بھی زندہ ہے، وہ حضرت کا خاص الخاص خادم
حافظ ایوب خرجہ، وہ مجھ سے آ کر کہنے لگا مولانا آپ جہاں جانا چاہیں گے میں رخ لے کر دوں گا۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ بھئی میں نظام الدین کے مشورے سے، اکابر جب طے کرتے ہیں کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ نہیں 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 نہیں، بہت آسان ہے، آپ چنتا مت کیجئے، کہاں جانا چاہتے ہیں بتائیے۔ میں اسے پوچھا کیسا بھی تو کرتا ذرا بتا؟ تو کہنا کچھ نہیں ہے مولانا، بس ایک مٹھائی کا ڈبہ کافی ہے، بس کچھ حضرت کی پسندیدہ آئٹم لے جاؤ، کدھر دیکھو حضرت جی ذرا رخ بدل کو دیو، حضرت کون سا رخ چاہیے؟ میں یہاں جانا، رخ بدل کو دے دیے، جا کر کہہ دیجئے مشورے والوں سے میں نے رخ بدل دیا، تقاضا وہاں کا زیادہ ہے۔ ہزاروں رخ بدل دیے گئے، اور حضرت کے من چاہی لوگوں کو اکرام والی جگہ پر بھیجنا، حضرت کی مخالفت کرنے والے لوگوں کو قربانی والی جگہ پر بھیجنا، یہ حضرت کی عادت بن گئی تھی۔ یہ تمام کام تو بہرحال کام کے سلسلے میں، اور مزاج کیا بن گیا؟ مزاج کیا بن گیا؟ مزاج ان کا ایسا بن گیا جو میں کہتا ہوں وہی اصول ہے، اس پر کوئی مشورہ نہیں ہوگا۔ جو میں کہتا ہوں وہی اصول ہے، اس پر کوئی مشورہ نہیں۔ مطلب کیا؟ میں نے کہہ دیا بس، میں نے کہہ دیا بس، ایسا کرو۔ گویا ہمارے کام میں حکمت ہے، حکم نہیں ہے۔ مولانا عبید اللہ صاحب علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے کام میں قدم ہے، قلم نہیں ہے، ہمارے کام میں حکمت ہے، حکم نہیں ہے، ہمارے کام میں التماس ہے، زبردستی نہیں ہے، ہمارے کام میں محنت ہے، سستی نہیں ہے۔ اور انہوں نے حکم، پورے بزرگاں پریشان، کیا گئی انہوں، اور ان احکام میں یہ حکم کیا؟ حضرت جی رحمۃ اللہ 4 مہینے بیرون بھیجتے تھے، انہوں نے کہا اب سے 5 مہینے بیرون۔ 2004 میں سب سے پہلے حکم صادر ہوا، تو اس کے شکار پہلے ہمیں لوگ آج بنے سو ایران گئے، ایران میں ویزا زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کا ملا۔ 3 مہینے کے بعد جب واپس آئے تو ہمارا وقت باقی تھا، تو اس وقت کو یہ چلہ بڑھانے کو کہا، وہ چلہ احمد آباد میں آ کر ہم لوگ لگائے۔ احمد آباد میں لگانے کے بعد مولانا سے بولے کیا مولانا یہ احمد آباد میں لگا کو، پھر اس کے بعد نظام الدین آنا کہتے یہاں سے واپسی کے بعد سن کو پھر جانا، کیا بھی ضرورت نہیں جی، بنگلور آؤ جی، وہاں کر لیں گے ہمیں۔ یہ بولنے کے بعد ہم لوگ احمد آباد سے سیدھا کہاں چلے گئے؟ سلطان شاہ 2004 میں۔ نہیں کہ تو احمد آباد سے پیسہ کا پتہ نہ نکلتا، سو توڑ لے جاتے رہنا، احمد آباد سے وہاں جانا، وہاں سے پھر یہاں آنا۔ ایسے احمقانہ اصول اگر کوئی جماعت تمل ناڈ طے ہو، چلے کی جماعت، تو ان کے لیے اصول کیا تھا؟ وہ آئے نظام الدین، ہدایات لیں، پھر تمل ناڈ جائیں، پھر تمل ناڈ سے نظام الدین آئے، پھر رہبری لیں، پھر واپس جائیں۔ اور وہاں کیا ہوتا تھا؟ روانگی کی بات کرنے والا بھی انہی کا، کارگزاری لینے والا بھی انہی کا۔ اگر بالفرض روانگی کی بات انہوں نے کیا، کارگزاری وہ ان کے آدمی لیں گے۔ لیتے وقت بھائی آپ نے منتخب کی تعلیم کی؟ کارگزاری میں ان سے پوچھا نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ نہیں ہمارے ساتھیوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں وہ لوگ آ کر تشریح چاہتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ہم نے فضائل پڑھا۔ نہیں بھائیو دوستو، آپ کو کرنا یہ چاہیے جو نظام الدین سے ہدایت دی جا رہی ہے منتخب کے بارے میں، آپ کو منتخب پڑھنا چاہیے۔ میری جماعت کو ترغیب دینے سو میں نے کہا مولانا جی
آپ جو اس وقت کہہ رہے ہیں واپسی میں کہا خالی فضائل اعمال پڑھنا چاہیے، روانگی میں کہہ کر بھیجے تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں منتخب پڑھنا چاہیے، کیا مطلب اس کا؟ کس نے روانگی کی بات کی؟ ہمیں جس کا نام بولتی اس کے نام پر بیکاٹ، ان کی روانگی کے بعد اس کے بعد طے نہیں، یہ سو چھتری کا ماں چلے کو تھے سو۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اب ان لوگوں انہوں نے جو بیان کرتے تھے وہ بیان میں سب کے سب قرآن حدیث سنت اجماع کے بالکل خلاف، بیان میں آگ لگا دیتے تھے، آگ، انبیاء کی توہین، صحابہ کی توہین، مدارس کی توہین، علماء کی توہین، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والوں کی توہین، ایسے ملفوظات کا مجموعہ موجود ہے۔ حیرت میں پڑ جائیں گے ہم کہ انہوں نے کیسے کہہ دیا، کیا کہہ دیا۔ اصل اختلاف یہ تمام چیزیں ہمارے بزرگ سہتے تھے، جب انہوں نے دیکھا ان کلمت حق ارید بها الباطل، بے حق والا کلمہ ہے لیکن مقصد ان کا اصل میں باطل ہے، کیا کیا؟ سب سے پہلے ہمارا کابر نے یوں کہا کہ اب ہمارے ان ساتھیوں کو بچانے کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ یہ تمام ساتھی جو بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان کے سامنے ایک تصویر ہے، مولانا قاسم قریشی صاحب، حاجی عبدالرزاق صاحب، ادھر جناب فاروق صاحب، ان کی تصویر، اور نظام الدین میں مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب، مولانا یعقوب صاحب، اور ادھر نادر علی خان صاحب، ان تمام بزرگوں کی، اور ثناء اللہ صاحب، ایسی تصویریں ہیں۔ اگر لوگ یہاں سنتے ہیں تو ان بزرگوں کو دیکھتے ہیں، وہاں جاتے ہیں ان بزرگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے بیانات کے ساتھ جب مولانا سعد صاحب کی بات سنتے ہیں تو ان کے دل میں یہ بات آتی ہے، او ہو، تمام بزرگوں کے منشے کے مطابق مولانا سعد صاحب ہم سب کو بات سمجھا رہے ہیں، وہ باتیں کیا ہیں؟ سب کے سب قرآن و حدیث کے خلاف۔ تو ہمارے دارالعلوم کے اکابرین نے کہا ان بزرگوں سے، تم لوگ بھی ان کے ساتھ ہو؟ کہا جی نہیں۔ پھر نہیں تو وہ جگہ پر کیوں ہو جس جگہ پر باطل باتیں چل رہی ہیں؟ اس جگہ پر کیوں ہو جس جگہ پر گمراہی کی جا رہی ہے؟ اس جگہ پر کیوں ہو جس جگہ پر لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے؟ اس جگہ پر کیوں ہو جو دارالعلوم دیوبند سے نفرت رکھتے ہو؟ مولانا سعد صاحب جن کا سسرال سہارنپور، انہوں نے کیا کیا؟ جس وقت مولانا الیاس احمد نے کام شروع کیے، دارالعلوم کو سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ کارگزاری سنانے کے لیے، استفادے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ یوسف صاحب 1 بار 2 بار حاضری دیتے تھے، انعام الحسن صاحب سال میں 1 بار حاضری دیتے تھے۔ جب سے مولوی صاحب ذمہ داری اپنے ذمے اٹھائے ہیں، اس وقت سے لے کر دارالعلوم ان سے درخواست کرتا رہا، ارے بھئی آئیے آئیے آئیے، لیکن 17 سال سے لے کر آج تک، 1996 سے لے کر آج تک 26 سال میں بلا مبالغہ 7 سے 10 مرتبہ وہ اسی سڑک پر سے گزر رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند ایک بار بھی نہیں آئے۔ سہارنپور کے مدرسے کو جاتے ہیں، لکھنؤ جاتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، سب کے ساتھ جا کر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ دارالعلوم والوں نے بلایا، بھئی تم آؤ، ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ ان کو پتا ہے میری باتیں قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف، دارالعلوم جاؤں گا چندیاں کر دیں گے، کوئی بخشے گا نہیں، ہر ایک مجھ پر ٹوٹ پڑے گا، سر سے لے کر پیر تک، کیونکہ اچھی طرح جانتے تھے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں اگر تم اپنے
اپنے کام میں سچے ہو، ایک مرتبہ دارالعلوم کے کتب خانے میں دارالعلوم کے اکابرین سے ملنے کے لیے چلے جاؤ، تو یہ پاک انسان نہ بھائی جاؤ۔ اچھا دارالعلوم والے ہمدردی کے ساتھ ان سے ملنے آئے تو انہوں نے اہانت کی، توہین کی، رسوا کیا، اس کی ایک فہرست ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں لوگوں کو، اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اس میں سے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یوں کہا، اللہ کے احکام فطری تقاضوں کے خلاف ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی قربانی زبردستی کی قربانی تھی۔ کس کی قربانی؟ نماز مسجد کا ضمنی عمل ہے، یعنی مسجد میں جو نماز ہم پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ وہ ضمنی عمل، حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جعل المساجد للفرائض، مسجدوں کی تعمیر فرض نمازوں کے لیے ہوئی ہے، لیکن یہ کیا فرماتے ہیں؟ مسجدوں کی تعمیر فرض نمازوں کے لیے ضمنی ہے، اصلی نہیں۔ اصل مسجد میں ایمان و علم کے حلقے ہیں، ایمان اور علم کے جو لگاتے ہیں وہ اصل ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ صالحین صوفی تھے، دین کے مددگار نہیں تھے، محنت والے نہیں تھے۔ کون؟ صالحین، جس کو صالحین کہتے ہیں۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں صالحین کو چاہتا ہوں، صالحین کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، صالحین بننا چاہتا ہوں، لیکن میں خود صالح نہیں ہوں، کاش کہ اللہ مجھے صالح بنا دے۔ حضرت ابو بکر کی تمنا ہے، اور حضرت صدیق اکبر کے خاندان سے تعلق رکھنے والے جناب محترم، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں وہ صدیقی ہیں، صدیقی ہیں، صدیقی ہیں، مان لیجئے صدیقی ہیں، انہوں کیا بولتے ہیں؟ جد امجد کہتے ہیں احب الصالحین، انہوں کیا فرماتے ہیں؟ صالحین پورے صوفیاں بھائی، دین کے کیا بھی مدد کرنے والے نہیں تھے، محنت بھی نہیں کرتے تھے، خالی بیٹھ پر ڈکاراں دیتے تھے۔ دعوت کا طریقہ ایسا ہی متعین اور منصوص ہے۔ دیکھو ہم سب کیا کہتے ہیں بھئی ہمارے اکابرین کا بتایا ہوا طریقہ ہے، وہ اتنا بولتی ہیں، انہیں کیا بولتی ہیں؟ گشت قرآن کا بتایا ہوا طریقہ۔ جو کچھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں یہ قرآن کا بتا، کیسا منصوص ہے؟ جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ جو قیامت تک نہیں بدلے گا، دعوت کا طریقہ بھی قیامت تک لا حول ولا قوت۔ کیوں نہیں بدلے گا؟ دعوت کا طریقہ میں نے کیا کہا؟ دل بڑا رکھو۔ دائی کا دل دریا ہوتا ہے، دائی کی نظر وسعت والی ہوتی ہے، دائی سب کو لے کر چلتا ہے۔ بتایا نہیں بتایا؟ دائی مسکر، انہوں کیا بولتی؟ جو طریقہ ہے کہ انہیں آندے نہ کو آندے، کیا مطلب؟ دعوت دینا ہے تو دعوت لینا ہے۔ اگر آپ نے آ کر مجھ سے کہا مولانا ذرا چائے پی لیں گے، آؤ، چائے پیتے ہوں بھائی، تمہیں ہم نا 3 دن دیتی ہیں کیا؟ پوچھنا، اگر 3 دن دے رہی گے تو چائے پیو، 3 دن نہیں دے رہی گے تو چائے مت پیو۔ یہ ان کا اصول، یہ ان کا اصول۔ پھر کیا فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جتنے خطوط لکھے وہ خطوط دعوتی خطوط تھے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ انہوں صوفی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ انہوں صوفی صاحب، ان کو صوفی صاحب میں کہتا ہوں، انہوں اتنا بولے صوفی تھے کر کو، انہوں بھی کیا تھے؟ صوفی صاحب کیا کہتے ہیں؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام صحابہ کے توسط سے جو خطوط ارسال فرمائے تھے وہ دعوتی خطوط نہیں تھے۔ پھر کیا خطوط تھے؟ بزنس کے خطوط تھے؟ کیا خطوط تھے؟
دعوتی خطوط نہیں تھے. پھر کیا فرماتے ہیں؟ اگر یوں بھی کہہ دیا جائے کہ آج نہیں کل جماعت میں نکل جاؤں گا، ان تمام سے بولو جو ان کے مریدین ہیں نا، ان تمام سے بولو، اگر کوئی یوں بھی کہہ دیا کہ میں آج نہیں کل جماعت میں جاؤں گا تو وہ حضرت کعب ابن مالک جیسا معاملہ ہوگا. یعنی حضرت کعب ابن مالک کو جس طرح بیکاٹ کیا، ان لوگوں کو بھی کیا کر ڈالنا، کیا کرنا بولو، بیکاٹ کرنا. جیسے کعب ابن مالک کو بیکاٹ کیا، 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نازل فرمائے، ان کی برات ہوئی تو انہوں کیا فرماتے ہیں؟ زبان جاتوں بولے تو بھی بات چیت کرنا چھوڑ ڈال دو، چھوڑ ڈالیں گے. اب ان کو پوچھو بھائی اس پر پہلے انہوں لوگ عمل کرنے کا پوچھو. زبان جاری کو تو بھی بیکاٹ. اب اللہ تعالیٰ کی آیت تو نازل ہونے والی نہیں، تو ایک بار بیکاٹ تو زندگی بھر بیکاٹ. اس لیے کہ کعب ابن مالک کا جو خلاصہ ہوا کس سے ہوا؟ اللہ سے. اب انہیں کسی اس کی بیکاٹ ہو گئی تو اس کا خلاصہ کون کرنا سو؟ موتج کرنا سو. کیا فرماتے ہیں؟ مرکز کا مقام، مرکزی مقام کو چھوڑ کر واپس چلے جانا ارتداد ہے. یعنی نظام الدین مرکز کو چھوڑ کو جانا کیا ہو گئے؟ انہوں مرتد ہو گئے سکا. کیا ہو گئے سکا؟ اگر اچھا بھائی آپ لوگ تو ماشاءاللہ مستورات کا کام تو جانتے ہیں. ہاں، مستورات کا کام مردوں کی طرح ہے یا الگ ہے؟ بولو بھائی، مستورات کی ذمہ داری مردوں سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ جی ارے مستورات کی ذمہ داری جیسے مرد حضرات سال میں 6 نکلتی، مستورات بھی نکلنا زیادہ ہے. بول رہی گلخن، مستورات کی ذمہ داری دعوت میں زیادہ ہے یا کم ہے؟ کم ہے. 3 مہینے میں ایک بار 3 دن جانا سو، اور ہمیں ہر ماہ 3 دن 6 دن 9 دن، سال میں چلہ. زیادہ سے زیادہ ترتیب اس بات کی بنائیں کہ سالانہ 4 ماہ ہم لگائیں. یہ تو کہتے ہیں مستورات بھی بولتی گا 4 مہینے لگا لو بول کو. سال میں ان کو 4 بار 3 دن لگائے تو بس نہیں بھائی. یہ سا ترتیب انہیں کیا بولتی؟ صوفی صاحب یہ کہتے ہیں مستورات لیڈیز یہ کیا کریں؟ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں مستورات کے لیے جانے والے اعمال، مستورات کے کیے جانے والے اعمال کیا کیا ہیں؟ مشورہ، اجتماعی تعلیم، قرآن کریم کا اجتماعی حلقہ وغیرہ وغیرہ منصوص اعمال ہیں. منصوص کو تو اللہ کے طرف سے نازل کیے ہوئے اعمال. اور کیا کہا؟ اور فرمایا جو شخص اس کا انکار کرے گا وہ قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا. اور پھر کیا کہا؟ مرد اور عورتوں کی ذمہ داری دونوں برابر ہے. مرد اور عورتوں کی ذمہ داری دونوں برابر ہے. اور پھر کیا کہا؟ آگے جو اہم باتیں ہیں وہ میں سنا دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ارے کیا گلیز باتیں ہیں بھی، نکاح کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو یوں سمجھو 2 شرمگاہوں کا جوڑ ہوا. جو یہ گھٹیا کام ہے کون سا؟ نکاح. یہ کہ آپ حضرت نکاح کریشنی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے ہٹ گئے تھے. کیا ہٹ گئے تھے؟ اسی وجہ سے آپ کو اذیت پہنچی.
کیا اذیت ہے، کیا لوز موٹر آدمی کی سمجھ میں آتا نہیں مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح کرایا۔ زینب کون؟ حضرت زید جو حضور کے لے پالک بیٹے ہیں ان کی بیوی۔ جب حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے عدت گزرنے کے بعد آسمان میں ان سے نکاح کرایا۔ کہا نکاح کا زوجنا کہا، آسمان میں نکاح کرایا، اور حضور کو یہ حکم ہوا اس نکاح کا آپ زمین میں اعلان کیجئے۔ تو آپ نے اعلان کیسے کیا؟ آپ نے اعلان کیا دعوت کے ذریعے سے۔ اس زمانے میں گوشت کی دعوت یہ اس کے ذریعے سے جلدی اعلان ہوتا تھا، تو حضرت نے گوشت روٹی کی دعوت کرائی تاکہ اس دعوت کے ذریعے سے میرا اور زینب کا نکاح عام ہو جائے، اعلان ہو جائے۔ اس اعلان کے وقت میں لوگ ذرا گھر میں آ کر تھوڑی دیر بیٹھ گئے۔ اس وقت اللہ نے آیت نازل فرمائی، جب تم کھانا کھا لیے فانتشروا، اب نکل جاؤ۔ تمہارے رہنے سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت زینب کے نکاح میں جو معمول سے ہٹ کر، یعنی جو گوشت کا ولیمہ کیے تو اس کی وجہ سے ان کو اذیت پہنچی۔ تو اس کا مطلب کیا؟ اللہ کے حکم سے جو عمل کرے وہ عمل کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچی۔ گویا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کو خود سنت کے خلاف کرنے والا بنا دیا۔ کس کے خلاف کرنے والا؟ وہ سنت کسے بولتی؟ حضور کے عمل کو سنت بولتی۔ انہوں کیا بولتے ہیں؟ انہوں یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنت کے خلاف کرے، اس واسطے تکلیف میں ہو گئے۔ تو ایسا کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ تو حضور خود سنت کے خلاف کرتے ہیں؟ ارے حضور جو کام کرتی اسے اتنا بھی سنت بولتی۔ انہوں کیا بول رہے ہیں؟ حضور خود سنت کے خلاف کرے۔ پھر کیا فرمایا؟ یوں کہا الگ الگ پلیٹوں میں کھانا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ کس کا طریقہ ہے بولو بھائی؟ تو کیا فرماتے ہیں کہ کائنات کی شکلوں کے ساتھ اللہ کے وعدے بھی نہیں ہیں اور قدرت بھی نہیں۔ اللہ کے کائنات کی جو شکلیں ہیں، میں یہاں پر ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ان کا اس کا مطلب یہ ہے جتنی ظاہری شکل ہے اس میں اللہ کے وعدے بھی نہیں، اللہ کی قدرت بھی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ انجینئر بنا، یہ کائنات کی ایک شکل۔ اب یہ بندہ کمائے گا، تو اگر یہ شخص انجینئر بننے کے بعد اس سرٹیفکیٹ سے کما رہا ہے، مطلب یہ ہوا اس نے کائنات کی ایک شکل پر سہارا لیا۔ انہوں کیا بولتی؟ وہ سہارا ختم کرو گے تو اللہ کی قدرت بھی، اللہ کی نصرت بھی شامل حال ہوگی۔ وہ سہارے کے ساتھ رہو گے تو نہ اللہ کی قدرت نہ اللہ کی نصرت۔ ایسے پاگل باتیں کرنے کے بعد گدوال میں، حیدرآباد میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں پڑھے لکھے نوجوان بچے اپنی اپنی سرٹیفکیٹاں پھاڑ ڈال لے۔ کیا پھاڑے بھائی؟ اور آج بھی جا کر دیکھیے پڑھے لکھے نوجوان بچے اسکراپ کی بزنس کرنے کو ہی۔ ارے بات سمجھ آ رہی کیا؟ کس کی بزنس کر رہے ہیں؟ اسکراپ کی۔ اور انہوں نے جو بات کہی، ان کی اس بات کی بنیاد پر ایک جماعت بنی، وہ جماعت دعا کی جماعت۔ ہم اللہ سے لے کر جماعت میں خرچہ کریں گے، یہ نیت کے ساتھ ایک جماعت گدوال سے نکلی، مستورات کی جماعت۔ وہ نکلتے وقت یہاں سے نظام الدین گئی، نظام الدین سے بمبئی آئی۔ جب نظام الدین گئی، ایک بیچارہ بھولا بخش انہیں اپنی بیوی کے زیورات بیچ کر
تمام دعا کی جماعت کے لیے یہاں سے نظام الدین کی ٹکٹ بنایا، نظام الدین سے بمبئی کی ٹکٹ بنا دیا، اور یہ خرچہ جو ہوا وہ بھولا بخش کی بیوی کے زیورات کے پیسوں سے ہوا۔ جب بمبئی پہنچے وہ پورا پیسہ ختم ہو گیا۔ غور سے سنو، بمبئی میں پہنچنے کے بعد دعا والی جماعت نا، انہوں نے کہا ہمیں فلاں ملک جانا ہے، ایجنٹ نے سب کے پاسپورٹ لے کر ملک کی ویزا مار کر ٹکٹ بنا کر ان کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے کہا ہم شام کو پیسہ دیں گے۔ کب دیں گے؟ ارے بولو بھائی کب دیں گے؟ اب پورے عورتیں یہاں دعا میں لگ گئے، مرد حضرات یہاں دعا میں لگ گئے۔ یہ ہوا سو واقعہ، یہ ایسے ویسے فرمایا نہیں۔ آج بھی ان لوگوں تھکالی جنم جو بھی ہے نا، یہ چھ مرد 6 عورتیں زندہ ہیں۔ پاسپورٹ وغیرہ لے کر وہ ٹکٹ والا آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، امیر صاحب، امیر صاحب، تو کہنے لگے بھائی امیر صاحب مصروف ہیں، کل صبح آئیے۔ تو جرے یا اللہ، یا اللہ، کیا مانگ رہی سو؟ کیا مانگ رہی ہیں؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ ویزا، پیسہ، دعا کی جماعت نا، صبح کو جماعت، امیر صاحب۔ انہیں آ کر کوئی جواب نہیں، انشاءاللہ شام کو دے دیں گے۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہیں، یا اللہ یا اللہ، نماز برائے پیسہ۔ پھر شام کو مستورات کی جماعت، وہاں کے بیچارے ان لوگوں کو کھلا رہے ہیں اور پیسہ دینے کو تیار نہیں۔ پہلا دن شام ہو، دوسرے دن شام تک، تیسرے دن شام تک اس بیچارے نے انتظار کیا۔ پھر آ کر کہا تم اگر کل صبح پیسہ نہیں دیے پولیس اسٹیشن میں آپ کی شکایت کر دوں گا۔ یہ بے خوفاں پورے رو دھو کو گدوال فون کیے۔ اس وقت میں جو دوست سنائے مجھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا بھی فکر کرو لوگوں، میں 50,000 روپے بھیج رہا ہوں، جلدی اسے آ کر پیسہ دے ڈالو۔ تو وہاں ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ 50,000 روپے پینالٹی دے کر پورا ویزا، پوری ٹکٹ کینسل فرما کر پورا پیسہ، پورے پاسپورٹ واپس کر دیا۔ پاسپورٹ لے کر یہ لوگ واپس جانے کے لیے اس بندے نے جو 50,000 روپے بھیجا اسی سے واپس کی ٹکٹ بنا کر سیدھا وہ لوگ وجے واڑہ پہنچے۔ تھکالی جماعت وجے واڑہ پہنچنے کے بعد یہ بیچارے جو پیسہ دیے انہوں گئے جا کر وہاں بولے ارے بے غیرت لوگ، تمہیں لوگ کئی پورے پیسے کے بغیر گئے؟ نہیں بھائی ہمیں توکل کی جماعت دے، توکل کی جماعت، تھکالی جماعت دے، پوری عزت نکالا لینا۔ کون بولے کیا بولے؟ نے حضرت بولے۔ پھر عزت نہ جائے، پورا چلا وجے واڑہ میں لگوا کر پورا پیسہ وہ بیچارہ دے کر اس کے بعد وہ لوگ گدوال لوٹے۔ ان تمام حرکتوں کے بعد دعوت بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ لگانے کو کہا جاتا ہے، اور انہوں نے بغیر اسباب کے لگنے کو کہا۔ تو جس کی وجہ سے وہ ساتھی جس نے پیسہ دیا اتنا بدزن ہوا، اتنا بدزن ہوا، اتنا بدزن ہوا، آج وہ شورا کا اہم ذمہ دار ساتھی ہے۔ اس طرح پاگلوں کی طرح دعوت کا کام، دیوانوں کی طرح غلط عقیدے کے ساتھ، اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے۔ علماء کا قرآن پڑھا کر کمانے کا پیسہ رنڈیوں کی کمائی سے بدتر ہے۔ اس طرح کی غلیظ باتیں کرنے کی وجہ سے اکابرین نے سوچا اب یہ جماعت کے ساتھ اگر ہم لوگ رہیں گے، ہم لوگ اور بھی اپنے ساتھیوں کو گمراہی میں رکھنے والے جماعت میں بن جائیں گے۔ اس لیے کیا کریں؟ ہمیں اب دعوت کو بچانا ہے، داعیوں کو بچانا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے سب سے پہلا قدم اٹھایا نظام الدین سے نکلنے کا۔ کہاں سے نکلنے کا بھائی؟ تو ماشاءاللہ نظام الدین سے نکلنے کے بعد اب جماعت بنانے کا ایک نظام بنا۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ شورائی نظام کا نظام بنانے کا منشا امت کو گمراہی سے بچانا ہے۔
کس سے بچانا؟ اگر کوئی اسی عقیدے کے ساتھ مرے گا جو عقیدہ میں نے بیان کیا، فاسق ہو کر مرے گا، کسی بھی دنیا کے مفتی کے پاس فتویٰ پوچھ لیو، فاسق ہو کر مرے گا، گنہگار ہو کر مرے گا۔ اگر اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، انبیاء کی توحید کے ساتھ، صحابہ کی توحید کے ساتھ، اگر قرآن پاک کی توحید کے ساتھ، علماء کی توحید کے ساتھ مرے گا، پھر اس کی موت کی پناہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اس لیے اس وقت ہمارا تقاضا کہ نیت یہ کریں انشاءاللہ شورائی نظام جو اصل دعوت کا اور ائمہ ثلاثہ کا، اکابرین ثلاثہ کا جو نہج کے مطابق چلنے والی جماعت ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم جڑیں گے، ہم رہیں گے، ہم کام کریں گے، انشاءاللہ یہ تمام گمراہیوں سے بچیں گے۔ کرو گے انشاءاللہ۔ یہ آ کر چند باتیں ہیں جو آپ کو میں نے سنایا، اس طرح 160 پر 5 باتیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ 165 باتیں ہیں جو قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف، اور یہ باتوں کی وجہ سے اکابرین نے سوچا اب یہ لوگ اہل سنت والجماعت سے ہٹ چکے ہیں، جو اہل سنت والجماعت سے ہٹ گیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں رہے گا، اس لیے کہ ایک ہی جماعت جو نجات پانے والی جماعت ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے زندگی یعنی حضور کی زندگی اور صحابہ کی زندگی کے مطابق گزارے، اور جو حضور کو خود گنہگار ٹھہرا دے اور جو صحابہ کو خود نکما بنا دے، نعوذ باللہ، وہ جماعت اہل سنت والجماعت کہاں سے بن سکتی ہے؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج کی مجلس کا اصل مقصد ہم لوگوں کے سامنے ان کی گمراہیوں کو واضح کرنا، اس کے لیے 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ کافی نہیں، یہ مسلسل ایک دن کا مضمون ہے۔ کتنے دن کا مضمون؟ پورا 1 دن، یہ 1 دن مکمل ہم لوگ اگر دیں گے تب پوری باتیں سامنے آئیں گی۔ جتنی باتیں مناسب سمجھا اتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے بتا دیا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم میں سے ہر کو محفوظ رکھے، فتنوں سے اللہ تعالی ہم لوگوں کو بچائے رکھے، اللہ حق والے راستے پر جینے، حق والے راستے پر جڑنے، حق والے راستے پر جمنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ موت کے آخری سانس تک ہمارے اکابرین نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو باتیں بتائیں، جو طریقہ بتایا، جو نہج بتایا، اس کے مطابق ہم چلے۔ میرے عزیز بھائیو، اور بھی میں کیا بتاؤں، اگر کوئی شورائی نظام پر کام کرتا ہے اس مسجد کو جلانے کا کہا گیا ہے، ان کے طرف سے وہ مسجد جلا دو، وہ مسجد توڑ دو، وہ مسجد زرار ہے، وہ مسجد۔ اور یہاں تک کہ آپ حیرت میں پڑیں گے کہ بہت ساری باتیں جو میں بتا بھی نہیں سکتا، بہرحال وقت میں بہت تنگی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بتائیں گے۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم سب جڑ کر کام کریں گے، کرو گے بھائی انشاءاللہ سب کام کریں گے۔ اور یہ باتیں جو بتائی گئی یہ آ کر دشمنی کرنے کے لیے نہیں، جاؤ اگر کوئی ساتھی ایسا رہے تو ان کو سمجھاؤ۔ اور باطل فرقے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے وہ پیسہ دے کر گھسیٹتے ہیں۔ قادیانی پیسہ دیتا ہے، سادیانی بھی پیسہ دیتا ہے، قادیانی بھی پیسہ دے کر گھسیٹتا ہے، سادیانی بھی پیسہ دے کر آؤ بھائی تمہیں ہمارے پاس آؤ، ہمیں پیسہ دیتی، ریشن دیتی، دودھ کی پیکٹ دیتی، عطر کے بٹلا دیتی، مسواک دیتی، یہ دیتی وہ دیتی، بول کو بھیک مانگ ڈالنا اور گھسیٹنا، اور بھیک ڈالنا گھسیٹنا، بھیک ڈالنا گھسیٹنا، یہ ان لوگوں کی فطرت۔ پیسے میں بکنے والا ایمان ہمارا ایمان نہیں ہے، پیسوں میں بکنے والا اسلام ہمارا اسلام نہیں ہے، پیسوں میں بکنے والی دعوت ہماری دعوت نہیں ہے، پیسوں میں بکنے والا دین ہمارا دین نہیں ہے۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ بعض لوگوں کو بولتی آؤ حضرت، آؤ امیر صاحب، آؤ حاجی صاحب، ہمیں تمہیں ٹکٹ بناتی، یہاں تک کہ میرے پاس سند کے ساتھ موجود ہے، کرشن گری میں، دھرم پوری میں فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والا 32 لوگوں کی فلائٹ ٹکٹ بنا کر یہاں سے ان کو لے کر گیا، فلائٹ میں لے کر آیا، صرف اس بنیاد پر تاکہ حضرت جی سے مصافحہ کرے۔ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے اللہ کو معلوم۔ فٹ پاتھ پر
جو زندگی میں 4 مہینے اپنے پیسوں سے نہیں لگایا، زندگی میں 4 مہینے، آج بیرون کا سفر کر رہا ہے، اور تمام مجرمین ایک جگہ جا کر جمع ہو گئے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پورے مجرم ایک طرف، پورے چھتریاں ایک طرف، پورے دلیندراں ایک طرف، پورے منحوساں ایک طرف، پورے کرمنلز ایک طرف، ایک ہسٹری معاملات میں، معاشرے میں، اخلاق میں، ایک جنا نظام الدین میں حجرے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کمینہ، اتنا بڑا کمینہ، شادی کرتا 2 سال کے بعد طلاق دیتا، شادی کرتا طلاق دیتا، شادی کرتا طلاق دیتا، 6 شادیاں کیا ہوا، آج اس وقت نظام الدین کا سب سے بڑا ذمہ دار، کمرہ دے کوئی اسے، کمرہ نمبر بھی بول سکتا ہوں میں، وہ لوفر مجھے دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا، ایسے بڑے کمینے کو ذمہ دار بنا کر بٹھائے ہیں، جس کے بارے میں نیل سندر میں نثار حضرت کی موجودگی میں تمام نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا، اس کی داڑھی مڈا کر، گھٹے پر بٹا کر، چہرہ کالا کر کے گھمائیں گے، ایسی رذیل حرکت اس نے کیا، آج نظام الدین کا سب سے بڑا ذمہ دار، آج نظام الدین کا فارن کا ذمہ دار، جو کمینہ اپنی 4تھی بیوی کو شادی کرنے کے بعد جب اس نے پیسہ مانگا، خرچے کے واسطے پیسہ دیو جی، بلالے کو جا کر فائنانس، لائف انشورنس اس کمپنی میں جمع کر اس بیچاری کو گھر گھر جا کر انشورنس بنانے کے کام میں جمع دیا، اور وہ بیچاری زندگی بھر وہ پیسہ لے کر کما کر جیتی تھی، انہیں اب فارن کا ذمہ دار، ایک ایک کی ہسٹری نکالے گا تو کتوں کی خصلت کے لوگ سب جگہ جمع ہو گئے، تم لوگوں کو کچھ پتا نہیں، تم لوگوں کو کیا معلوم، حضرت 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 کے یہاں باندیاں بھی جائز ہو گئے، کیا جائز ہو گئے؟ جس وقت سوال پیدا ہوا حلیمہ کے بارے میں تو کہا وہ حضرت جی کی باندی تھی، اس کے بارے میں سب تفصیلات بیان کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم بھی نہیں، تمہارے پاس سننے کے واسطے ہمت بھی نہیں، توبہ کریں گے انشاءاللہ، اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اوور تم لوگ ایکٹنگ مت کرو، عزت سے 2 پوٹلیاں کھول کو ہی سو، اب بھی ہمارے پاس 18 پوٹلیاں ہیں، یہ تو میں کتاب بھی کو پڑھا ہے سو، لیکن میری سیلف پوٹلیاں جو ہی وہ کتنے ہی ابھی 18 ہیں، ایک ایک کھولے کو تو سری باسط نکلتی سو، غلیظ گندے پوٹلیاں، اس لیے ان سے کہہ دیجئے یہ 2 پوٹلیاں بس با، اس سے زیادہ کھولنے کی واسطے ضرورت نہیں ہے، شرافت سے لوگا موت سے پہلے توبہ کر کے یہاں آ جاؤ، یہاں تک کہ آج ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے 7 صاحب معصوم ہیں، کون ہے؟ بولو بھائی کون ہے؟ معصوم دنیا میں کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں بھائی؟ اگر کوئی صفات نبوت کا دعویٰ کرے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا اسلام سے خارج ہے، کہاں جا رہی، کدھر جا رہی، کیا بول رہی، ان گدھوں کو کچھ پتا نہیں، ان سے پوچھا کیا جی بول رہی، 7 صاحب معصوم ہے، اس کا مطلب کیا انہوں نبی انہوں ویسا سمجھو کرا ہے جناب، جوتے لوگ مارنا نہیں حرام خور کو، ارے مارنا نہیں مارنا، ویسا سمجھو بتا، پھر سادیانی میں خادیانی میں کیا فرق ہوا بھائی؟ سادیانی میں خادیانی میں کیا فرق ہوا؟ شکیلیت میں، گوہری میں کیا فرق ہوا؟ سب برابر ہو گئے، اس لیے آج سے 5 سال پہلے تو ان کے زبانوں میں یہ بات تھی، انہوں مہدی جیسا، آج نبی جیسا، اس لیے میرے عزیز بھائیوں بس ہو، نقل کفر نہ بات ہے، اگر ہم نہیں بولیں گے تو تمہیں کون بولے گا؟ بعض بے وقوف لوگ پوچھتے ہیں نہیں حضرت یہ سب غیبت نہ، قادیانی کے بارے میں بولنا غیبت تھی، شکیل بن حنیف کے بارے میں بولنا غیبت تھی، گوہری کے بارے میں بولنا غیبت تھی، مسلم بن کذاب کے بارے میں بولنا غیبت تھی، اسود انسی کے بارے میں بولنا غیبت تھی،
اسی طرح کوئی شخص امت کو گمراہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں بولنا غیبت نہیں ہے، سنت ہے۔ کیوں؟ دنیا میں ایک ہی جماعت نجات پانے والی، ما انا علیہ واصحابی، اور ما انا علیہ واصحابی وہ شورا کی ترتیب والی جماعت ہے۔ ما انا علیہ واصحابی تمہارے نہیں، تمہیں لوگ اصحابی سے اسی وقت نکل گئے جب تم لوگوں نے صحابہ کو نکما کہا، تم اصحابی کہہ رہے ہیں۔ ایک جگہ تو یوں کہا ہمارا ایمان صحابہ کا ایمان سے بہتر ہے۔ کون دی تمہیں لوگ مسلمان بولے سکا تو دکھتے نہیں نا، کون تمہیں لوگ، کون ہیں آپ لوگ؟ جیسا شکیلیت والے تبلیغیوں کے لباس کو گمراہ کر رہے ہیں، سیم ویسا چھوڑا نا تمہارا قصہ۔ امت کو گمراہ کرنے کے لیے یہ لباس، لیکن عقیدہ پورا غلط۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سبھی کی حفاظت فرمائے۔ بس اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کس جماعت کے ساتھ جوڑا ہے؟ بولو، شورائی نظام یہ قیامت تک چلے گا۔ اس نظام کے ساتھ اللہ نے ہمیں جوڑا، انشاءاللہ ہم اسی کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور یہی اسی کے ساتھ کام کریں گے، اسی کے ساتھ تشکیل کریں گے، اسی کے ساتھ ترتیب بنائیں گے، اسی کے ساتھ اپنے محنت کو بڑھائیں گے، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ جیئیں گے اور اسی پر مریں گے انشاءاللہ۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ اس کے لیے ہمت کر کے بتاؤ، جو ان ساتھیوں کا وقت بیرون کا ہو گیا، ایک زمانے تک نیت کرتے 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 اب جانا تب جانا، اب جانا تب جانا، جا نہیں سکے، وہ ہمت کر کے بتائیے کون کون انشاءاللہ پورے عالم کا فتنہ ہے، عالم میں چل پھر کر اس فتنے کو ختم کرنا ہے، وہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ کون کون نکلیں گے؟ اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو کر بتاؤ، جلدی جلدی کھڑے ہو کر بتاؤ، بسم اللہ بول کر پہلے کھڑے ہو جاؤ۔ جو ساتھیوں کا وقت ماشاءاللہ ہو گیا، کھڑے ہو جاؤ، پہلے کھڑے ہوتے رہیں، کھڑے رہیں، پھر انشاءاللہ ایک طرف بٹھا کر کام کریں گے۔ پہلے کھڑو، جلدی کھڑو، ہر علاقے والے کھڑو، 4 مہینہ لگا کر جن کا عرصہ ہو گیا وہ بسم اللہ بول کر کھڑو، علماء بھی کھڑے، عوام بھی کھڑے، ساتھی بھی کھڑے، انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے۔ بولو ماشاءاللہ۔